عالمی امن کے لیے دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر جم گئیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات کل ہوں گے۔ جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد، اسپیکر کالباف کی زیر صدارت ایرانی وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے اسلام آباد اور راولپنڈی میں سخت سیکیورٹی انتظامات، پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ اہم ٹرانزٹ پوائنٹس، رہائشی آبادیوں اور حساس مقامات پر نگرانی سخت، سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز بھی شروع کر دیے گئے۔ ایران فاتح قرار، جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات میں ہر نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار بھی طے ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر تحریری پیغام۔ پاکستان اور جرمنی کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ ایران امریکہ مذاکرات سے امن لوٹ آئے۔ کامیابی کے لیے جنگ بندی کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمن چانسلر نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ عالمی امن میں تاریخی کردار، وزیر اعظم کو عالمی رہنماؤں کے ٹیلی فون لگاتار۔ امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنانی وزیر اعظم، آسٹریا کے چانسلر اور اٹلی کی وزیر اعظم کا رابطہ، کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ لبنان پر تباہ کن بمباری کے بعد مذاکرات، اسرائیل لبنان براہ راست بات چیت کی میزبانی امریکہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بات چیت کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا قرار دے دیا۔ لبنانی حکام کا اسرائیل سے واشنگٹن میں مذاکرات سے متعلق اظہار لا علمی۔ لبنانی حکام کے مطابق واشنگٹن میں ممکنہ ملاقات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خبردار کر دیا۔ اسپیکر باقر کالباف نے واضح کیا، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر نے جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے کا پرانا پیغام ایکس پر دوبارہ شیئر کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کو لبنان منتقل کر دیا۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کے خلاف جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا مناسب جواب دے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا مشورہ۔ ٹرمپ کا ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا حکم۔ امریکی جہاز اور فوجی اہلکار ایران کے قریب موجود رہیں گے۔ معاہدہ نہ ہونے پر ایران پر بڑا اور طاقتور حملہ ہوگا، صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے 9 جہازوں کا سفر۔ ایران نے تمام جہازوں کو گزرنے سے پہلے ایرانی فوج سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگی زون ہونے کی وجہ سے جہازوں کا محفوظ راستہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے تہران میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ جینٹ آرنلڈ ایران میں ہلال احمر کے نمائندوں سے بھی ملے۔ بمباری سے تباہ علاقوں کا بھی دورہ۔ کویت کا جنگ بندی کے باوجود ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ حکام کا نیشنل گارڈز کی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ایسی پارٹیوں میں شرکت کی جس میں ایپسٹن شریک تھے۔ ایپسٹن کے ساتھی میکس ویل سے تعلق بھی واجبی سے تھا۔ میلانیا ٹرمپ نے الزامات شرمناک اور اپنی ساکھ کے خلاف قرار دے دیے۔ بزرگ سیاستدان اور سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار خان کھوسا 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینیٹر شیری رحمان کے گھر آمد، بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ڈاکٹر کی ڈائریکٹر اور عملے سے بدتمیزی۔ ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر رفعت سلطانہ وفد کو تنخواہ روکے جانے پر بریفنگ دے رہی تھیں۔ اس دوران گھوسٹ ملازم ڈاکٹر کمال ناصر نے تنخواہ روکنے پر بدتمیزی کی اور شور شرابہ کیا۔ اور شیخوپورہ میں
कॉटन वेस्ट प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया।